بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ عقبہ بن نافع عالم اسلام کا ایک عظیم سالار اور فاتح افریقہ۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 14۔ عقبہ بن نافع ایک روز اپنے سالاروں میں سے محمد بن اوس، ظہیر بن قیس، حنس بن عبداللہ سنانی، صالح بن حریم، نعیم بن حماد سقانہ اور دوسرے چھوٹے سالاروں کے ساتھ اپنی آئندہ کی منصوبہ بندی کے متعلق گفتگو کر رہا تھا کہ ایک مسلح جوان اس کمرے کے دروازے پر آن رکا اور عقبہ بن نافع کو مخاطب کر کے کہنے لگا: امیر، اردیا کا بادشاہ کسیلہ کسی اہم کام کے سلسلے میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ آنے والے اس مسلح جوان کے الفاظ پر عقبہ بن نافع چونکا تھا، کچھ سوچا پھر کہنے لگا: اسے اندر بھیجو، میں دیکھتا ہوں وہ کیا کہتا ہے۔ آنے والا وہ مسلح جوان ایک طرف ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کسیلہ اس کمرے میں داخل ہوا۔ عقبہ بن نافع نے اسے اپنے قریب بیٹھنے کی جگہ دی۔ کسیلہ نے اسے اپنے لیے ایک اعزاز اور عزت سمجھا اور سکون کا اظہار کرتے ہوئے عقبہ بن نافع کے پاس بیٹھ گیا۔ عقبہ بن نافع نے اسے مخاطب کیا: مجھے بتایا گیا ہے کہ تم کسی موضوع پر مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہو۔ جواب میں کسیلہ نے پہلے اسبات میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگا: امیر، میں گزشتہ چند ماہ سے اپنے لشکر کے ساتھ یہاں قیروان میں پڑا ہوا ہوں۔ اس دوران نہ مجھ سے کوئی کام لیا گیا، نہ میرے ساتھ آنے والے لشکریوں کو کوئی مہم سونپی گئی۔ اس کے مجھے دو نقصان ہو رہے ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں میرے لشکری بیکار پڑے پڑے زنگ آلود ہو جائیں گے، اور پھر انہیں مصروف رکھنا از حد ضروری ہے، ورنہ وہ میرے خلاف بھی سازشیں کرنا شروع کر دیں گے۔ یہاں بیکار قیام کے دوران جو دوسرا نقصان مجھے ہو رہا ہے وہ یہ کہ میری غیر موجودگی میں میرے مرکزی شہر اور میرے ماتحت علاقوں کا نظم و نسق پہلے جیسا نہیں رہا۔ میری غیر موجودگی میں بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کی خاطر افراتفری اور ابتری سے پھیلانا شروع کر دی ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میرے علاقوں میں میرے خلافی بغاوت نہ اٹھ کھڑی ہو۔ کسیلہ جب خاموش ہوا تب عقبہ بن نافع نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کچھ دیر سوچا اور کسیلہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا: کسیلہ، جو کچھ تم نے کہا ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ دراصل ماضی میں جس مہم پر نکلے اس کے لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ تمہاری ضرورت نہیں پڑی۔ تم نے دیکھا ہم بہت سے اپنے لشکری بھی قیروان میں چھوڑتے رہے ہیں، لہٰذا جو حالات تم نے بیان کیے ہیں ان کے تحت میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ فی الحال ہمارے سامنے کوئی مہم نہیں، لہٰذا تم اپنے مسلح دستوں کو لے کر اپنے مرکزی شہر اردیا کی طرف چلے جاؤ اور وہاں کے نظم و نسق کو اپنے ہاتھ میں لو اور ہر چیز کو پہلے کی طرح منظم کر دو۔ عقبہ بن نافع کا یہ جواب سن کر کسیلہ خوش ہو گیا تھا۔ شاید عقبہ بن نافع سے وہ اجازت لینا چاہتا تھا۔ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہنے لگا: میں امیر کے جواب سے مطمئن ہوں۔ اس طرح جہاں میں اپنے علاقوں کا نظم و نسق درست کر سکوں گا وہاں میں اپنے لشکریوں کو بھی مختلف کاموں میں مصروف رکھ کر ان کے ذہنوں کو الجھائے رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ہی کسیلہ اٹھا۔ عقبہ بن نافع کے علاوہ سارے سالاروں نے اسے پرجوش مصافحہ کیا، پھر وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ کسیلہ کے جانے کے بعد کچھ دیر تک عقبہ بن نافع کے ہونٹوں پر ہلکا ہلکا تبسم نمودار ہوا، پھر سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا: اچھا ہوا آج کسیلہ نے خود ہی اپنے شہر اردیا جانے کا ارادہ ظاہر کر دیا، ورنہ میں خود سوچ رہا تھا کہ اسے کسی بہانے اس کے اپنے علاقوں کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ ایک تو یہ یہاں بیکار پڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے، دوسرے یہ جب اپنے علاقوں کی طرف جائے گا تو ہم اس پر نگاہ رکھیں گے، دیکھیں گے کہ یہ کہاں تک ہمارے خلاف کام کرتا ہے۔ عقبہ بن نافع یہاں تک کہنے کے بعد رکا، پھر اپنے بربر سالار سقانہ کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا: سقانہ، میرے کہنے پر تم نے پہلے بھی کسیلہ کے اطراف اپنے آدمی مقرر کیے تھے، کسیلہ کی نقل و حرکت پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھی۔ اب میں تم سے پھر کہوں گا کہ کسیلہ جب اپنے مرکزی شہر اردیا کی طرف روانہ ہو تو اس کی نقل و حرکت کے جائزے کے لیے اپنے کچھ آدمی مقرر کرنا، تاکہ وہ ہمیں کسیلہ کے متعلق بر وقت اطلاعات کرتے رہیں۔ جواب میں سقانہ نے اپنی گردن کو خم کیا
مسکرایا اور کہنے لگا، امیر آپ بے فکر رہیں، میں نے جو اپنے آدمی کسیلہ پر نگاہ رکھنے کے لیے روانہ کیے ہیں وہ کسیلہ کے ساتھ ہی اس کے مرکزی شہر ارتیا کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ سقانہ کے ان الفاظ کے جواب میں عقبہ بن نافع کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ وہی مسلح نوجوان جو شاید عقبہ بن نافع کے لیے چوبیدار کا کام انجام دے رہا تھا، جو اس سے پہلے کسیلہ کی اطلاع لے کر آیا تھا، ایک بار پھر اس کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا اور عقبہ بن نافع کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر ہمارے 3 مخبر جو قرطاجنہ کی سمت رومنوں پر نگاہ رکھنے کے لیے مقرر کیے گئے تھے وہ باہر کھڑے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ضروری اطلاعات فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر عقبہ بن نافع کے چہرے پر خوشیاں بکھر گئی تھیں، دوسرے سالار بھی اس کا اظہار کر رہے تھے، لہٰذا عقبہ بن نافع ایک دم بول اٹھا، ان تینوں کو اندر بھیجو، میں دیکھتا ہوں وہ ہمارے لیے کیا خبریں لے کر آئے ہیں۔ وہ مسلح جوان پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد تینوں مخبر اس کمرے میں داخل ہوئے، سب کے ساتھ انہوں نے مصافحہ کیا، عقبہ بن نافع کے سامنے وہ بیٹھ گئی، یہاں تک کہ عقبہ بن نافع نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیز ساتھیوں، کہو تم رومنوں سے متعلق ہمارے لیے کیا اچھی خبر لے کر آئے ہو۔ آنے والے ان مخبروں نے وہ ساری تفصیل کہہ دی تھی جو جسٹینین نے قرطاجنہ کے کلیسا میں مجلس مشاورت کے دوران طے کی تھی۔ یہ ساری تفصیل جان کر عقبہ بن نافع نے خوشی کا اظہار کیا، پھر آنے والے مخبروں سے مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر رومنوں نے افریقہ کے سارے حکمرانوں کو اپنے اپنے لشکر 2 قلعوں بلتس اور بغایا کی طرف بھیجنے کی ترغیب دی ہے تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ کوئی لشکر بلتس اور بغایا میں بھی ہے؟ اس پر ایک مخبر بول اٹھا، امیر محترم، ایک نہیں بلکہ کئی لشکر ان دونوں شہروں میں پہنچ چکے ہیں، اور جو جنگجو ان دونوں شہروں کا رخ کر رہے ہیں انہیں تقسیم کر کے دونوں شہروں میں یکساں قوت رکھی جائے گی۔ ان کے اندر کئی رومن سالار مقرر ہیں جو آنے والے سالاروں اور لشکریوں کا استقبال کرتے ہیں، ان کے قیام اور ان کی خوراک کا عمدہ انتظام کرتے ہیں۔ جب سارے افریقی حکمرانوں کی طرف سے ان کے لشکر ان دونوں شہروں میں چلے جائیں گے تب اس کی اطلاع قرطاجنہ میں جسٹینین کو کر دی جائے گی۔ اس کے کہنے پر بروقت ہم پر ضرب لگانے کے لیے 4 لشکر اٹھیں گے، ایک قرطاجنہ سے، دوسرا بلتس سے، تیسرا بغایا سے اور چوتھا بربروں کے سردار برانیس کی طرف سے ہماری طرف پیش قدمی کرے گا۔ عقبہ بن نافع نے آنے والے ان مخبروں سے کچھ مزید تفصیلات بھی حاصل کیں، پھر انہیں جانے اور آرام کرنے اور اس کے بعد اپنے کام کے لیے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں مخبر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد کچھ دیر تک کمرے میں گہری خاموشی طاری رہی۔ عقبہ بن نافع باری باری اپنے سالاروں کی طرف دیکھتا رہا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز اور محترم ساتھیوں، جو اطلاعات ہمارے مخبروں نے دی ہے وہ تم لوگ بھی سن چکے ہو۔ اب اپنی اپنی رائے دو کہ ہمیں ان اطلاعات کی روشنی میں اور کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے۔ ویسے اس وقت جو ترکیب میرے ذہن میں ہے وہ میں تم سب کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد تمہاری رائے جاننے کی کوشش کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن انتظار کر کے اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کریں گے۔ اتنی دیر تک کسیلہ بھی یہاں سے اپنے مسلح دستوں کے ساتھ اپنے مرکز کی طرف کوچ کر چکا ہوگا۔ ہم ان 2 قلعوں یعنی بلتس اور بغایا کا رخ کریں گے۔ رومن ہمارے خلاف استعمال کرنے کے لیے قوت جمع کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ ہم ان دونوں شہروں پر حملہ آور ہو کر ان کے دشمن کے جس قدر لشکری ہوں گے انہیں پسپا کر کے دونوں قلعوں پر قبضہ کر لیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ان دونوں قلعوں کو مرکز بنا کر اور وہاں سے نکل کر آہستہ آہستہ دشمن کے سارے قلعوں پر حملہ آور ہو کر ان کی قوت کو فنا کر کے ان کے علاقوں کو اپنی علمداری میں کر سکتے ہیں۔ عقبہ بن نافع کی اس تجویز کو سب سالاروں نے پسند کیا، لہٰذا جواب میں کسی نے اپنی اپنی رائے کا اظہار نہ کیا۔ چنانچہ مطمئن اور خوش ہو کر عقبہ بن نافع نے اپنی مجلس کو ختم کر دی۔ اس کے بعد عقبہ بن نافع اپنے سالاروں کے ساتھ مل کر بلتس اور بغایا دونوں شہروں اور قلعوں پر ضرب لگانے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دینے لگا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ سینیکا قیلولہ کے طور پر اپنی خوابگاہ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، سوئی نہ تھی کہ فلورنس بڑے خوشکن انداز میں گنگناتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی گنگناہٹ کو سنتے ہوئے سینیکا فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنا لباس درست کیا، اپنے بال سنوارے، بستر سے اٹھی، ایک نشست کی طرف بڑھی، پھر ہلکی ہلکی دھیمی دھیمی مسکراہٹ فلورنس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ تمہاری گنگناہٹ، تمہارے چہرے پر ہلکا سا تبسم، تمہاری شوق اور چنچل چال اور بڑی آنکھوں سے پھوٹتی روشنی بتاتی ہے کہ یا تو کوئی بہت ہی اچھی خبر تمہیں ملی ہے یا کوئی انمول خزانہ تمہارے ہاتھ لگ گیا ہے۔
فلورنس آگے بڑھی، سینیکا کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا، پھر علیحدہ ہوئی، سینیکا کا ہاتھ پکڑا اور ایک نشست پر بیٹھ گئی۔ پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہنے لگی، یوں جانوں ساری ہی خوشیاں مجھے۔ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر فلورنس رکی، پھر دوبارہ بول اٹھی، میں نے غلط کہا، مجھے نہیں بلکہ ہم دونوں کو ایسی خوشیاں نصیب ہوئی ہیں سینیکا کہ اگر آج میرے پاس مال و دولت کے ڈھیر ہوتے تو میں یقیناً تمہیں سونے اور جواہرات میں تول کر رکھ دیتی۔ سینیکا نے فلورنس کا شانہ پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا، ایک تو یہ تمہاری تمہید باندھنے کی عادت بہت بری ہے، براہ راست کوئی بات کہنے کی تم عادی ہی نہیں ہو۔ بتاؤ تو صحیح، تمہیں کون سی خوشی مل گئی ہے؟ کیا تمہیں خزانہ میسر آ گیا ہے جس کی بنا پر آج تم خلاف معمول گنگناتی ہوئی یہاں داخل ہوئی ہو؟ اور آج تمہاری چال بھی بدلی ہوئی ہے، تمہارے ہونٹوں پر تبسم بھی ہے، آنکھوں سے پھوٹنے والی روشنی بھی نہیں ہے۔ ذرا میں بھی تو سنوں کہ یہ انقلاب کس بنا پر ہے؟ فلورنس نے چند لمحوں تک شوق نگاہوں سے سینیکا کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی، یہ شوخی، یہ انوکھا تبسم، یہ نئی چال، یہ آنکھوں سے پھوٹتی روشنی اس وجہ سے ہے کہ 2 دن پہلے میں نے اپنی ماں سے فلورنس کی دکان کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کبھی کپڑوں کی ضرورت ہو تو وہاں جایا کرے۔ چنانچہ آج صبح کے وقت میری ماں گئی، اس نے بابا کے لیے کچھ کپڑے پسند کیے، ساتھ ہی اپنے لیے بھی کچھ کپڑوں کی نشاندہی کی۔ اماں نے چونکہ وہاں میرا ذکر بھی کیا تھا، لہٰذا انہوں نے اماں سے کہا کہ سارا سامان قصر میں پہنچا دیں گے۔ اماں انہیں ادائیگی کر آئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے رولسن آیا تھا۔ رولسن کا نام سن کر سینیکا چونکی، اس کی آنکھوں میں تجسس بھری خوشیاں رقص کر رہی تھیں۔ فوراً بول اٹھی، لیکن رولسن تو قیروان گیا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے گھوڑ دوڑ کے لیے کلورنس کی دکان میں گزری تھیں تو کلورنس اس وقت اکیلا تھا، رولسن نہیں تھا۔ اگر وہ آ چکا ہوتا تو کلورنس ضرور ہمیں دکان میں بلاتا۔ اس پر فلورنس پھر بول اٹھی، تمہارا کہنا درست ہے، کل دن کے وقت ہی رولسن قیروان سے لوٹا تھا، دکان پر نہیں آیا تھا، لیکن کلورنس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کا بیٹا گھر پر آ گیا ہی۔ چنانچہ کلورنس کو ادائیگی کرنے کے بعد میری ماں جن کپڑوں کا کہہ کر آئی تھی وہ کپڑے رولسن ہی لے کر آیا تھا۔ میں خود اسے دیکھ کر بڑی حیرت زدہ ہوئی تھی۔ کپڑے دے کر جانے لگا تو میں ماں اور ابا دونوں کی نگاہ بچا کر اس کے ساتھ باہر تک گئی اور اسے تفصیل جاننا چاہی۔ جواب میں اس نے جلدی جلدی پوری تفصیل مجھ سے کہہ دی۔ اس تفصیل کے مطابق نہ صرف یہ کہ امیر محمد بن اوس تمہیں اور نعیم ابن حماد مجھے پسند کرنے لگے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ کوئی مناسب موقع دے کر ہم دونوں کو یہاں سے نکال کر قیروان پہنچانے کا اہتمام ضرور کریں گے۔ یہ خبر سن کر سینیکا لمحہ بھر کے لیے خوشی اور انتہا درجے کی طمانینت میں دم بخود سی رہ گئی تھی۔ خاموشی سے چند لمحوں تک فلورنس کو دیکھتی رہی، پھر ایک دم یوں حرکت میں آئی جیسے سکتے والا کوئی مریض اچانک حرکت میں آ کر رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ سینیکا نے فوراً فلورنس کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، اس کی پیشانی، اس کا منہ کئی بار چوما، پھر کہنے لگی، میں سمجھتی ہوں کہ محبت کے معاملے میں میں اور تم دونوں خوش قسمت ہیں۔ ہم دونوں نے جن کو اپنی زندگی کی منزل، اپنی حیات کا مقصد بنایا تھا، وہ ہماری طرف متوجہ اور ہماری طرف راغب ہو چکے ہیں۔ بس ان کے علاوہ اب ہمیں چاہیے بھی کچھ نہیں۔ فلورنس، یہ بھی اچھا ہوا کہ مارٹینا کو ہم نے قیروان بھیجوا دیا اور اسی کے بہانے رولسن کا آنا جانا شروع ہو گیا ہی۔ رولسن کے ذریعے ہم جب چاہیں اپنا کوئی پیغام امیر ابن اوس اور نعیم بن حماد کے پاس بھیج سکتی ہیں۔ یہ تو کہو کہ مارٹینا سے متعلق بھی رولسن نے کچھ بتایا؟ جواب میں فلورنس ہلکی ہلکی دبی دبی مسکراہٹ میں کہنے لگی، وہ تو شاید نہ بتاتا، لیکن میں نے مارٹینا سے متعلق خود ہی اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ مارٹینا وہاں بے حد خوش ہے، وہ اسلام قبول کر چکی ہے اور قرطاجنہ کی نسبت وہاں زیادہ خوشی اور امن و سکون سے زندگی کے دن گزار رہی ہے۔ اس نے وہاں عمیر بن صالح سے شادی کر لی ہے۔ شادی کے بعد ان دونوں کے لیے ابن اوس اور ابن حماد نے ایک عمدہ سے گھر کا بھی اہتمام کر دیا تھا، لہٰذا مارٹینا اب اپنے شوہر عمیر بن صالح کے ساتھ اپنے گھر میں قیام کیے ہوئے ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد فلورنس تھوڑی دیر کے لیے رکی۔ اس دوران اس نے کچھ سوچا اور پھر سینیکا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، سینیکا، میں تو چاہتی ہوں کہ دونوں بہنیں کوئی مناسب موقع جان کر یہاں سے نکل کر قیروان کی طرف روانہ ہو جائیں۔ رولسن کیونکہ ایک بار وہاں سے ہو کر آ گیا ہی، اسے راستوں کی بھی آگاہی ہو چکی ہے، لہٰذا رولسن کے ساتھ ہم قرطاجنہ سے نکل کر قیروان روانہ ہو سکتی ہیں، اور میرے خیال میں ایسا کرنے میں تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔
جس طرح مارٹینا نے وہاں پہنچ کر اپنا گھر آباد کر لیا ہے اور وہاں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی ہے، میرے خیال میں ہم دونوں کو بھی اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، یہاں سے نکل کر قیروان جانا چاہیے۔ اب ہم دونوں کی منزل قیروان ہے، لہٰذا اس کام کو انجام دینے میں تاخیر کیسی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات ہمارے خلاف پلٹا کھا جائیں۔ سینیکا نے گھورنے کے سے انداز میں فلورنس کی طرف دیکھا، پھر پوچھ لیا، تمہارا اشارہ کن حالات کی طرف ہے؟ سینیکا میری بہن، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرے ماں باپ میرا رشتہ کہیں اور کر دیں۔ فلورنس نے سنجیدگی میں کہنا شروع کر دیا، اور رشتہ طے ہونے کے ساتھ ساتھ میری شادی کا بھی اہتمام کر دیں۔ اگر ایسا ہوا تو میرے لیے عذاب اٹھ کھڑا ہوگا، میں تو شادی کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گی۔ سینیکا میری بہن، جہاں تک تمہارا تعلق ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ تم اپنے بھائی کے ساتھ یہاں آئی ہو، لہٰذا یہاں تمہیں شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہیں ایک نہ ایک دن واپس اپنے بھائی کے ساتھ قسطنطنیہ جانا ہے، لہٰذا تمہاری طرف سے مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ کہیں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست پر شکست اٹھانے کے بعد تمہارا بھائی دل برداشتہ نہ ہو جائے اور قسطنطنیہ جانے کا ارادہ نہ کر لے، اور جس روز اس نے ایسا کیا تو وہ یقیناً تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اور اگر تم مجھے تنہا چھوڑ کر اپنے بھائی کے ساتھ قسطنطنیہ گئیں تو یاد رکھنا میں تو اکیلی قرطاجنہ میں بالکل مر جاؤں گی۔ میرے سامنے پھر ایک ہی راستہ ہوگا، اور وہ یہ کہ اپنے ہاتھوں سے اپنا کام تمام کر دوں۔ فلورنس کے خاموش ہونے پر سینیکا نے اس کے گال پر ہلکی سی چپت لگائی اور پھر نحیف سی آواز میں کہنے لگی، فلورنس، ایسی الٹی سیدھی باتیں بلکہ بری سوچیں نہیں سوچتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اول تو ابھی تک تمہاری رشتے کی بات کہیں چھڑی ہی نہیں ہے، لہٰذا اس سلسلے میں تو تم مطمئن رہو۔ جہاں تک میرے بھائی کا واپس جانے کا تعلق ہے تو یہ معاملہ بھی دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ تاہم دونوں عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ جس دن تمہارا رشتہ طے ہوا اس سے اگلے روز میں اور تم ہم دونوں قیروان کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ میری بہن، حالات کتنے ہی کڑے ہو جائیں اور وقت کیسا ہی ہمارے خلاف کیوں نہ ہو، ہماری منزل قرطاجنہ نہیں قیروان ہے، اور ہم دونوں نے ہر صورت وہاں پہنچنا ہے۔ جہاں تک میرے بھائی کے واپس جانے کا تعلق ہے تو تم نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے وہ بھی درست ہیں۔ اگر مسلمانوں کے ہاتھوں پے در پے ہمیں شکست ہوئی تو میرا بھائی یقیناً واپسی کا ارادہ کر سکتا ہے، لیکن جب وہ ایسا کرے گا تو میں 2 قدم اٹھاؤں گی، وہ یہ کہ اسے قسطنطنیہ جانے سے کسی نہ کسی طرح روکوں گی۔ مجھے امید ہے کہ میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ میری بہن، اگر میرا بھائی رکنے پر آمادہ نہ ہوا اور واپس جانے پر ہی اصرار کرتا رہا تو پھر یاد رکھنا میں وہ انتہائی قدم اٹھاؤں گی جو مجھے اٹھانا چاہیے۔ جس روز میرے بھائی نے قسطنطنیہ جانے کا ارادہ کیا میں فوراً تمہیں لے کر قیروان کی طرف روانہ ہو جاؤں گی۔ میں جانتی ہوں میری اور تمہاری خوبصورتی اور حسن راستے میں ہمارے لیے مصیبت کا باعث بھی بن سکتا ہے، یا قرطاجنہ کے نواح میں جو ہمارے لشکر یا مخبر پھیلے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو خبر ہو گئی تب بھی وہ ہمیں گرفتار کر کے واپس قرطاجنہ لائیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو میں جانتی ہوں ہم دونوں کی گردنیں کاٹ دی جائیں گی، لیکن حالات کچھ بھی ہو جائیں ہم نے قیروان ضرور جانا ہے، لیکن ابھی نہیں۔ فلورنس، اگر ہمیں یہاں سے نکلنا پڑا تو ہم رولسن کو اپنے ساتھ لیں گے۔ میں اور تم دونوں مردانہ جنگی لباس میں ہوں گی، اور راستے میں سراؤں میں قیام کرتے ہوئے مجھے امید ہے کہ ہم بحفاظت قیروان پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گی، لیکن فی الحال ہمارا یہاں قیام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تم نے دیکھا نہیں، ماضی میں جب میں نے عمیر بن صالح کے ہاتھ فرانس اور ٹریسلر کے انفرادی مقابلے کے لیے نکلنے کی خبر امیر تک پہنچائی تھی تو اس کا خاطر خواہ فائدہ ہوا تھا۔ فرانس اور ٹریسلر سے پہلے ہی امیر محمد بن اوس انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اترے اور کمال جرأت مندی اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرانس اور ٹریسلر دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، کیونکہ ہماری طرف سے خبر قبل از وقت پہنچ چکی تھی۔ لہٰذا امیر محمد بن اوس نے اپنے سالار اعلیٰ عقبہ بن نافع سے بات کر کے پہلے انفرادی مقابلے کے لیے خود میدان میں اترنے کا تہیہ کر لیا۔ اس طرح انفرادی مقابلے ہارنے کی وجہ سے رومنوں کے اندر بددلی پھیل گئی اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ میری بہن، یہ بھی تو سوچو، میں نے عمیر بن صالح کے ہاتھ امیر کو اس کی اطلاع کر دی تھی کہ قیروان پر حملہ آور ہونے کے لیے صرف رومن ہی نہیں بلکہ گول اور جنگجو ہن قبائل بھی شامل ہوں گے، لہٰذا تینوں اقوام کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے خوب تیاری کی اور رومنوں کے متحدہ لشکر کو بدترین شکست دے دی۔ میری بہن، آنے والے دور میں بھی اگر مسلمانوں کے خلاف یہاں قرطاجنہ میں سازش کی تیاری کی جاتی ہے
یا مسلمانوں کو اپنے سامنے زیر کرنے اور انہیں شکست دینے کے لیے یہاں کوئی منصوبہ بندی کی جاتی ہے تو ہم اس کی اطلاع بروقت رولسن کے ذریعے قیروان پہنچا سکتی ہیں۔ فلورنس، جس کام کے لیے میں اب قرطاجنہ میں رہنا چاہتی ہوں وہ کام اب میرے اور تمہارے دونوں کے فرائض میں شامل ہے۔ تم اپنے آپ کو نعیم بن حماد سے وابستہ کر چکی ہو۔ میں رومنوں کے شہنشاہ قسطنطین کی بیٹی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو امیر محمد بن اوس کے لیے وقف کر چکی ہوں۔ فلورنس، میں تمہارے دل کی بات نہیں جانتی، لیکن اپنا دل کھول کر تمہارے سامنے یوں بیان کر دوں گی کہ گو ابھی تک میرا نکاح یا عقد امیر محمد بن اوس سے نہیں ہوا، لیکن میں ابھی سے ان کو اپنا مالک اور اپنے آپ کو ان کی بیوی خیال کرتی ہوں، اور اس رشتے کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہر کام کرنا میرا اولین فرائض میں شامل ہے۔ سینیکا کے خاموش ہونے پر فلورنس نے سینیکا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا، پھر اس کا ماتھا چوما اور پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، میری حالت تم سے مختلف نہیں ہے۔ جو رشتہ اور ناطہ تم امیر محمد بن اوس کے ساتھ قائم کر چکی ہو، ایسا ہی رشتہ میرا نعیم بن حماد کے ساتھ طے ہے۔ اگر دل کی حالت پوچھتی ہو تو میں تو اس رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا یقین دلاتی ہوں کہ میں تو اپنی جان تک نعیم بن حماد کے لیے قربان کر سکتی ہوں۔ اب تم کیا کہتی ہو؟ فلورنس کے ان الفاظ سے سینیکا ایسی خوش ہوئی کہ فلورنس کو گلے لگا لیا، پھر پیشانی چومی، علیحدہ ہوئی اور کہنے لگی، اب میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی اور طمانینت ہوئی ہے کہ تمہارے جذبات مجھ سے مختلف نہیں ہیں۔ اب ہم دونوں یہیں قیام کر کے اپنا فرض نبھائیں گی، اور اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی نئی منصوبہ بندی کی جاتی ہے تو اس کی اطلاع قیروان پہنچائیں گی، اور پھر جب مناسب موقع آئے گا یا ہم دونوں کے خلاف کوئی حادثہ پیش آنے والا ہوگا تو ہم وقت ضائع کیے بغیر قرطاجنہ سے قیروان کی طرف کوچ کر جائیں گی۔ سینیکا کی اس گفتگو کا جواب فلورنس دینا ہی چاہتی تھی کہ خوابگاہ سے باہر فلورنس کی ماں کلاوڈیا کی آواز سنائی دی۔ اس نے سینیکا کو پکارا۔ اس پکار پر دونوں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ اس موقع پر جلدی جلدی فلورنس نے سینیکا کو مخاطب کر کے کہا، میں تم پر ایک انکشاف کرنا بھول گئی تھی کہ ماں نے کچھ کپڑے میرے اور تمہارے لیے منگوائے ہیں۔ میرے خیال میں ماں ادھر ہی آ رہی ہیں، شاید وہ کپڑے تمہارے لیے منگوائے ہیں، وہ کپڑے تمہیں دکھائیں گی۔ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سینیکا اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فلورنس بھی کھڑی ہو گئی۔ اتنی دیر تک کلاوڈیا خوابگاہ کے دروازے پر آئی اور سینیکا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، سینیکا میری بیٹی، تم دونوں بہنیں میری خوابگاہ میں آؤ، میں نے کچھ کپڑے منگوائے ہیں، انہیں دیکھ لو۔ دونوں بہنیں اپنی اپنی پسند کے کپڑے علیحدہ کر لو۔ فلورنس تو کپڑے دیکھ چکی ہے، لیکن تم نے ابھی تک نہیں دیکھے، ذرا تم دونوں میرے ساتھ آؤ۔ کلاوڈیا کے ان الفاظ پر سینیکا اور فلورنس دونوں خوش ہو گئی تھیں، پھر دونوں کمرے سے نکل کر کلاوڈیا کے ساتھ ہو لیں۔ رومنوں کے بلتس اور بغایا دونوں قلعوں پر یلغار اور حملہ آور ہونے کے لیے عقبہ بن نافع اپنے لشکر کے ساتھ نکلا تھا۔ اس وقت تک ان دونوں قلعوں کے اندر افریقی سلطنت کے مرکزی شہر ازتا، تنجا کے حاکم گرینیول، قفصہ کے حکمران الیکسس اور افریقی پارسیوں اور مجوسیوں کے 4 بڑے بڑے شہروں سوس، سامدہ، دلیلی اور زرہون سے بڑے بڑے لشکر بلتس اور بغایا پہنچ چکے تھے۔ غمارہ کے بادشاہ بلیان کی طرف سے کوئی لشکر نہیں پہنچا تھا، جس کی بنا پر بلتس اور بغایا میں کام کرنے والے سالاروں کو اپنے کام کی تکمیل کی اطلاع ابھی تک قرطاجنہ نہ پہنچائی تھی۔ انہی حالات میں عقبہ بن نافع اپنے لشکر کو لے کر دشمن پر ضرب لگانے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ سب سے پہلے رومنوں کے قلعے بلتس کا رخ کیا تھا۔ یہاں پارسی اور مجوسیوں کے خاصے بڑے لشکر کے علاوہ قفصہ کے حکمران ایلکس کا بھی لشکر موجود تھا، اور وہ پوری طرح اپنے آپ کو تیار اور مسلح کر چکے تھے۔ جب انہیں خبر ہوئی کہ ان کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی مسلمان ان پر حملہ آور ہونے کے لیے ان کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، تو انہوں نے تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے یہ اطلاع دوسرے قلعے بغایا میں بھی پہنچا دیں، اور وہاں ذاب کی سلطنت کے علاوہ تنجا سے جو لشکر پہنچے ہوئے تھے وہ بھی بغایا سے بڑی برق رفتاری اور تیزی سے انہوں نے بلتس کا رخ کیا تھا، تاکہ سب مل کر مسلمانوں سے مقابلہ کریں اور دشت افریقہ میں انہیں شکست دیں۔ دوسری طرف صحرا کے اندر متحرک مسلمان طلایہ گر اور مخبر بھی دشمن کی نقل و حرکت کے متعلق عقبہ بن نافع کو تواتر کے ساتھ آگاہ کرتے جا رہے تھے، اور عقبہ بن نافع کو یہ خبریں پہنچ چکی تھیں کہ بلتس اور بغایا دونوں قلعوں اور شہروں کے اندر دشمن کی فوج بلتس کے نواح میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے صف آرا ہونا چاہتی ہے۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے
عقبہ بن نافع نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے بلتس ہی کا رخ کیا تھا۔ شہر اور قلعے سے لگ بھگ 1 فرسنگ کے فاصلے پر دشمن کا متحدہ لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی خیمے نصب تھی، خیموں کے اندر مسلح جوان متحرک تھی۔ جو ہی مسلمانوں کا لشکر قریب آیا، افریقہ کے وہ سارے لشکر تیار اور مستعد ہو گئی۔ انہیں خدشہ تھا کہ کہیں مسلمان آتے ہی حملہ آور نہ ہو جائیں، لہٰذا جوابی کارروائی کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا۔ دشمن کے پڑاؤ کے سامنے آ کر عقبہ بن نافع نے اپنے لشکر کو روکا اور پڑاؤ قائم کرنے کا حکم دیا۔ جب مسلمان دشمن کے سامنے اپنا پڑاؤ قائم کر رہے تھے، تب افریقہ کے اس لشکر کو یقین ہو گیا کہ مسلمان آتے ہی ان پر حملہ آور نہیں ہوں گے، بلکہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ لہٰذا وہ بھی اپنی فتح اور مسلمانوں کی شکست کو یقینی جاننے کے لیے اپنی تیاریوں میں لگ گئی تھی۔ افریقہ کے ان متحدہ لشکروں کی یہ خواہش تھی کہ جنگ کی پہل مسلمانوں کی طرف سے ہو۔ دراصل انہوں نے تیز رفتار قاصد قرطاجنہ کی طرف روانہ کر دیے تھے تاکہ رومن حکمرانوں کو اطلاع کر دی جائے کہ مسلمان بلتس پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کر چکے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیے رہیں، یہاں تک کہ قرطاجنہ سے انہیں مدد مل جائے۔ دوسری طرف جو حالات رونما ہو رہے تھے یا ہونے والے تھی، وہ عقبہ بن نافع کے بھی سامنے تھی۔ عقبہ بن نافع کو پتہ تھا کہ اس وقت ان کے سامنے بلتس اور بغایا دونوں شہروں اور قلعوں کی طاقتیں یکجا ہیں، اور اگر جنگ شروع کرنے میں دیر سے کام لیا گیا تو ان قوتوں سے بڑی ایک قوت قرطاجنہ سے وہاں پہنچ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بربروں کا غیر مسلم حکمران برانز بھی ایک خاصا بڑا لشکر لے کر وہاں پہنچ سکتا ہے اور مسلمانوں کے لیے دشواریاں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا عقبہ بن نافع بھی وقت ضائع کیے بغیر جنگ کی ابتدا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ چنانچہ دشمن کے سامنے پہنچ کر عقبہ بن نافع نے اپنے لشکر کو خیمے نصب کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کے لشکری سست آئی تھی۔ چونکہ عقبہ بن نافع صبح ہی سے وہاں پہنچا تھا، لہٰذا دوپہر کے کچھ پہلے تک اس نے اپنے لشکریوں کو دم لینے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے لشکر کو صفیں درست کرنے کا حکم دے دیا اور جنگ کی ابتدا کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ دوسری طرف افریقہ کی متحدہ قوتوں نے جب دیکھا کہ مسلمان تو آتے ہی ان سے ٹکرانے کا عزم کر چکے ہیں، تو انہیں بڑی حیرت اور ایک طرح کی پریشانی اور فکرمندی بھی لاحق ہوئی۔ تاہم انہوں نے بھی وقت ضائع کیے بغیر اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھیں۔ جس وقت دونوں لشکر اپنی صفیں درست کر رہے تھے، تب پتہ چلا کہ رومنوں کے حمایتیوں کے لشکر کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ جہاں تک عقبہ بن نافع اور اس کے سالاروں کا تعلق تھا، تو سالاروں میں سے صالح بن حریم کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ قیروان میں چھوڑا گیا تھا، اس لیے کہ صالح انتظامی امور کا بڑا تجربہ رکھتا تھا۔ لشکر کی صفیں درست کرنے کے بعد عقبہ بن نافع نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ وسطی حصے میں عقبہ بن نافع خود رہا، اپنے نائب کے طور پر بربر سالار سقانہ کو اپنے ساتھ رکھا۔ لشکر کے بائیں پہلو کی کمانداری زہیر بن قیس کے پاس تھی اور حنس بن عبداللہ اس کی نیابت میں تھا۔ لشکر کے دائیں حصے کا سالار اعلیٰ محمد بن اوس تھا اور حزب سابق نعیم ابن حماد اس کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ مسلمانوں کے مقابلے میں رومنوں کے ان حمایتیوں نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ پڑاؤ کی حفاظت کے لیے چھوڑا، باقی 3 حصوں کو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ٹکرانے کے لیے استوار کر لیا تھا، اور پھر اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے انہوں نے جنگ کی ابتدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جنگ کی ابتدا سے پہلے ان کے لشکر کے اندر بڑے بڑے طبل اور نقارے بجائے گئے تھے۔ کچھ دیر یہیں سما رہا، اس کے بعد انہوں نے رومن سالاروں کی کمانداری میں اپنے لشکر کو دہکتے شعلہ بار طوفانوں اور زاویے بدلتی موت کی آندھیوں کی طرح آگے بڑھایا۔ پھر وہ ظلمتوں کی چادر بکھیرتے مہیب و ہولناک گرہن اور ہست کے گوشے گوشے میں غموں اور حزن کے شوریدہ حدت پھیلاتے سلگتے متحرک لاوے اور صدیوں کے غموں کی گھٹاؤں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ پھر جواب میں مسلمانوں نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کرنے میں تاخیر نہیں کی تھی۔ جس وقت دشمن کا لشکر ان کی طرف بڑھا تھا، عقبہ بن نافع، زہیر بن قیس اور محمد بن اوس کے ماتحت مسلمانوں کا لشکر بھی رگوں میں رقصاں ہونے والے کرب آشنا درد اور غم آگیں بے درد آندھیوں کی طرح آگے بڑھا تھا۔ پھر انہوں نے زندگی کے قفس کو بے آباد کرتی مرگ کی پرچھائیوں، سورج کی شریانوں سے پھوٹتی کرنوں، قافلوں اور دلدلوں کو خوف سے بھر دینے والی ہولناک تقدیر کے متحرک حروف کی طرح یلغار کر دی تھی۔ بلتش شہر سے باہر
دونوں لشکریوں کے ٹکرانے کے باعث خزاں نے اپنے سارے در کھول دیے تھے۔ بڑے بڑے لشکری کچے پیالوں کی مانند پاش پاش ہونے لگے تھے۔ ہر کوئی شکست کے سہرے اور ہزیمت کے طوق کو دوسرے کے گلے کی زینت بنانے کا تہیہ کر چکا تھا۔ چہروں کے انداز، لہو لہان رشتوں کے پیوند بڑی تیزی سے کام کرنے لگے تھے۔ بلتش شہر کے نواح میں اس ٹکراؤ کے دوران میدان جنگ کے اندر کرب کے بحران، آلام کی کثرت، طبقاتی تصادم اور بے چہرہ کرتے المیے ہواؤں اور قافلوں کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے تھی۔ رومنوں کے ان حمایتیوں کو قوی امید تھی کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں تعداد میں کئی گنا زیادہ ہیں، لہٰذا فتح مند وہیں رہیں گے۔ وہ یہ بھی آس اور امید لگائے بیٹھے تھے کہ مسلمان کیونکہ لگاتار ایک لمبا سفر کرتے ہوئے قیروان سے وہاں پہنچے ہیں، لہٰذا ان کے لشکری تھکے ہارے ہیں اور ان پر قابو پانا ان کے لیے زیادہ دشوار اور پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا جب ٹکراؤ شروع ہوا اور مسلمان لشکریوں نے طوفانوں اور عذابوں کا لبادہ پہن کر ان پر ضربیں لگانا شروع کر دیں، تب ان کے سارے ارادے، ان کے سارے عزم، ان کے سارے ظن و گمان تیز آندھیوں کے سامنے بڑی تیزی سے جھاگ کی مانند بیٹھنے لگے تھے۔ کچھ دیر تک دونوں لشکر جم کر ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمان مجاہدوں نے دشمن کی اگلی صفوں کا صفایا کرنے کے بعد ان کے اندر موت اور شکست کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ دشمن کے لشکری اور سالار حیران اور پریشان تھے کہ مسلمانوں نے زوردار حملے کرتے ہوئے ان کے لشکر کی کئی اگلی صفوں کا صفایا کر دیا ہے اور عین ان کے لشکر کے وسطی حصے تک موت کا ہجوم کھڑا کر دیا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ رومنوں کی حمایتیوں کی حالت سردیوں کی بارش اور برفانی طوفان کے سارے مسافروں اور اندھیرے ویران صحراؤں کی سنسانیوں اور کشتی کے ان ملاح سے بھی زیادہ بدتر ہونا شروع ہو گئی تھیں جس کی کشتی چٹانوں سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو گئی ہو۔ دشمن کے لشکریوں میں اب خوف و ہراس پھیلنا شروع ہو گیا تھا، اس لیے کہ چہار سمت جہاں بھی وہ نگاہ دوڑاتے تھے ان کے لشکریوں کی لاشیں دکھائی دیتی تھیں۔ آخر ان کی کمانداری کرنے والے رومن سالاروں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ بڑی تیزی سے ان کی لشکر کی تعداد کم ہوتے ہوتے اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے۔ تب انہوں نے اپنے لشکر کے اندر پسپائی کے بگل بجوا دیے تھے اور اس کے ساتھ ہی رومن سالار اپنے بچے کچے لشکریوں کو لے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بغایا شہر کا رخ کیا تھا۔ عقبہ بن نافع نے سقانہ کو اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ میدان جنگ میں ہی قیام کر کے دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کرنے کا حکم دیا۔ باقی لشکر اور سالاروں کو لے کر وہ بھاگتے دشمن کے تعاقب میں لگ گیا تھا۔ عقبہ بن نافع نے کچھ دیر بھاگتے دشمن کا زوردار اور خوفناک انداز میں تعاقب کیا، ان کی تعداد کو مزید کم کر دیا۔ اس کے بعد وہ واپس اس جگہ آیا جہاں دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا تھا۔ عقبہ بن نافع کے آنے تک سقانہ نے دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر کے سمیٹ لیا تھا۔ یہاں سے مسلمانوں کو مال غنیمت کی صورت میں ڈھیروں کے ڈھیر ملے تھے۔ سب سے پہلے زخمیوں کی دیکھ بھال کی گئی، اس کے بعد عقبہ بن نافع ہر چیز کو سمیٹتا ہوا بلتس کی طرف بڑھا۔ بلتس میں اس وقت دشمن کا کوئی لشکر نہیں تھا، کسی نے کوئی مزاحمت نہ کی، لہٰذا بغیر کسی روک ٹوک کے عقبہ بن نافع آگے بڑھا، شہر اور قلعے پر قبضہ کر کے مال غنیمت کے مال کا کثیر حصہ لشکریوں میں تقسیم کر دیا۔ باقی حصوں کو محفوظ کرنے کے بعد بلتس کے انتظام کی طرف عقبہ بن نافع نے توجہ دینی شروع کر دی۔ عقبہ بن نافع نے بلتس میں زیادہ دیر قیام نہیں کیا، یہ جنگ شام سے پہلے ختم ہو گئی تھی۔ عشاء کی نماز تک عقبہ بن نافع نے بلتس میں قیام کیا، اس کے بعد اس نے قلعے بغایا کا رخ کیا تھا۔ دراصل عقبہ بن نافع وقت ضائع کیے بغیر بلتس کی طرح بغایا پر بھی اپنے قبضے کی تکمیل کر لینا چاہتا تھا، اس لیے کہ تاخیر کی وجہ سے رومنوں کے ایک بہت بڑے لشکر کے علاوہ بربروں کا لشکر برانس کی کمانداری میں بھی وہاں پہنچ سکتا تھا، اور ان کی آمد سے پہلے پہلے عقبہ بن نافع اپنی عسکری حالت کو مستحکم کر لینا چاہتا تھا۔ بلتس کو فتح کرنے اور شہر میں داخل ہونے کے بعد کیونکہ مسلمانوں نے کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی تھی، اس لیے وہاں کی ساری آبادی کو مکمل طور پر امان دے دی گئی تھی۔ چنانچہ مسلمانوں کے اس سلوک سے مقامی آبادی بے حد خوش ہو گئی، کیونکہ دشمن کو شکست دینے کے بعد مال غنیمت کی صورت میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت کچھ لگا تھا، جس کا ایک خاصا حصہ لشکریوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، باقی سامان کو بلتس میں ہی محفوظ کر دیا گیا تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے عقبہ بن نافع نے جو دستے متعین کیے تھے، ان کے سالار کو عقبہ بن نافع نے یہ حکم دیا تھا کہ شہر کے اندر جو لوگ غریب اور ضرورت مند ہیں، مال غنیمت سے ان کی مدد کر کے ان کی حالت بہتر بنائی جائے۔ چنانچہ مسلمانوں کی اس سلوک کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا
اور مسلمانوں کے اس رویے اور سلوک سے متاثر ہو کر مقامی آبادی نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور انہوں نے رومنوں کے مقابلے میں اپنی پوری طاقت اور تندہی سے مسلمانوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اللهم اجعل في قلبي نورا